آفس میں ایک نیا بندہ بھرتی ہو کر آیا۔ ہر وقت کچھ بجھا بجھا سا رہتا تھا، چپ چاپ سا، اداس سا۔ ایک دن کھانے کی میز پر اس سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ دبئی میں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو چھوڑ کر کیوں آئے؟ تو اس نے جواب دیا، گرفتاری کے بعد ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھنے کی بجائے کھانے کی پلیٹ میں ہی نظریں چھپائے بیٹھا تھا۔ مجھے اس کے سیدھے جواب پر حیرت ہوئی۔ پھر میں نے کہا، وہی منشیات کا چکر ہوگا، یا چوری چکاری، یا پھر لڑکیوں کی ویڈیوز بنانا، یا بھیک مانگنا، ہے نا؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر ہی نفی میں سر ہلایا۔ خیر، میں نے وجہ پوچھی تو اس نے جو واقعہ بیان کیا اسے سن کر غصہ بھی آیا، دکھ بھی ہوا اور بے بسی بھی محسوس ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اور اب بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ بھی اس بات کو پورے دھیان سے پڑھیے گا، میں واقعہ اسی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ میں دبئی میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ وہاں زیادہ تر ہندوستانی تھے، مینیجر، شیف اور کئی ویٹرز ہندوستانی ہی تھے، جبکہ مجھ سمیت صرف 2 ملازمین پاکستانی تھے۔ ایک رات ہم کام ختم کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری زیادہ بات چیت اپنے پاکستانی کولیگ حماد سے ہی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہندوستانی کیشیئر مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے اگنور کیا۔ پھر وہ خود ہی مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، ابے سن، تو پنجابی ہے نا؟ تیری بولنے سے ہی معلوم پڑ رہا ہے۔ مجھے اس کا اس طرح بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر حماد سے باتیں کرتا رہا۔ اس پر اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگا، کیا ہے بے، اتنا تیور کاہے کو دکھاتا ہے؟ سالہ پنجابی میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا اور کہا، کیا پرابلم ہے یار، کیا چاہیے؟ اور یہ پنجابی کیا لگا رکھی ہے؟ میرا نام دانیال ہے، اگر بات کرنا ضروری ہے تو سیدھا نام لے کر پکارو، ورنہ پلیز خاموش رہو۔ اس کی دادا گیری والی ٹون کی وجہ صاف تھی۔ وہاں انڈین سٹاف کا پورا ہولڈ تھا، اگرچہ مالک کوئی عرب تھا، لیکن انتظامی معاملات سب انڈین مینیجر کے ہاتھ میں تھے، اور یہ ہندوستانی اسی کے سر پر ڈان بنے پھرتے تھے۔ لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر الجھنے کے موڈ میں تھا۔ میرا جواب سن کر وہ تلملا اٹھا اور کہنے لگا، سالہ 2 کوڑی کا پنجابی اور اکڑ دیکھو، اب دیکھ میں کیسے تیرے کو تیری اوقات دکھاتا ہوں۔ اس پر میں بھی طیش میں آ گیا اور برجستہ جواب دیا، اوئے، دوسروں کے 2 روپے گرنے والے، 2 روپے کے انسان، اپنی قیمت سے زیادہ زبان نہ چلا۔ اتنا تو لاٹ صاحب ہوتا تو انڈیا سے یہاں آتا 2 روپے کا حساب کرنے۔ دوبارہ یہ تڑی دکھانے سے پہلے اپنا منہ شیشے میں دیکھ لینا۔ میں اور بھی کچھ کہنے والا تھا، لیکن حماد میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے وہاں سے لے گیا۔ وہاں موجود باقی ہندوستانی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی خاموشی بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کی بدتمیزی کے باوجود صرف ہندوستانی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے۔ خیر، حماد مجھے وہاں سے ایک ٹی سٹال پر لے گیا، چائے آرڈر کی اور مجھے سمجھانے لگ گیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ پاکستانی ان سے الجھ پڑیں اور پھر یہ ان کے خلاف محاذ کھڑا کر سکیں، اس لیے مجھے اس صورتحال کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے روز میں ڈیوٹی پر گیا۔ ابھی پہلا ہی آرڈر لینے کے لیے ایک ٹیبل پر گیا تھا کہ ایک ویٹر آیا اور کہنے لگا، بھائی تیرے کو راٹھی صاحب بلا رہے ہیں آفس میں۔ دیپک راٹھی ہوٹل کے مینیجر ہندوستانی کا نام تھا۔ میں سمجھ گیا کہ پچھلے روز کے واقعے پر جو کھچڑی پکنی تھی پک چکی تھی۔ خیر، میں مینیجر کے آفس میں گیا، دیکھا تو مینیجر کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ ٹیبل کے دوسری طرف رکھی کرسیوں پر وہ کیشیئر اور ہوٹل کا ایک اور سٹاف ممبر بیٹھا تھا۔ وہ بھی انڈین تھا اور صاف ظاہر ہے کہ اسے کیشیئر کی چگلی کو پکا کرنے اور اس کی وکالت کرنے آیا تھا۔ مینیجر نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی تو بول، کل رات کیا ہوا تھا؟ میں نے اپنی صفائی میں جو کچھ ہوا تھا بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ اس نے مجھ پر نسل پرستانہ اور قوم پرستانہ جملے کسے، غیر ضروری طور پر الجھنے کی کوشش کی، بدتمیزی سے بات کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن جواب میں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر مینیجر نے ان دونوں کو وہاں سے جانے اور کام کرنے کو کہہ دیا۔ جب وہ چلے گئے تو مینیجر کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک بولا، کیا سمجھتا ہے بے تو خود کو؟ تم سالے پاکستانی کس بات پر اکڑتے ہو؟ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن بدتمیزی اس نے شروع کی۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، چپ سالے جاہل گنوار مدرسہ چھاپ، تم لوگوں کو سچی بات ہضم نہیں ہوتی؟ کبھی خود کے بارے میں سوچا ہے کہ تم ہو کیا اور ہم ہندوستانیوں کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟
جانتے ہو کتنا بڑا دیش ہے ہندوستان، تمہارے پسو جتنے پاکستان سے، جانتے ہو کتنی بڑی اکانومی ہے، کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمارے اکیلے ممبئی جتنی جی ڈی پی نہیں ہے تم سالے چھوٹے لوگوں کی، کتنی بڑی فوج اور کتنے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، کتنی بار تمہیں ہرایا ہے، کتنا مارا ہے تم لوگ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے سب کچھ بتانے کے باوجود مینیجر جیسی ذمہ دار پوزیشن پر موجود شخص اس بد تہذیب انسان کی اس طرح طرفداری کیسے کر سکتا تھا۔ ایک تیسرے ملک میں نوکری کرنے آیا وہ شخص مجھے یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا، جس پر وہ اور غصے سے بولا، آنکھیں نیچی کر سالے، اور سن، معلوم ہے وہ تیرے کو پنجابی کیوں بولا؟ کیوں تم لوگوں کا ٹوٹل پاکستان صرف پنجاب ہی رہ جائے گا؟ بنگلہ دیش یاد ہے نا؟ کیا کیا تھا ہمارے ہندوستان نے تمہارے ساتھ؟ اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اور اس کا ہر ہم وطن یہ سب کچھ کہنے کے لیے نہ جانے کب سے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک عجیب سی نفرت، حقارت، تعصب اور تکبر اس کے لہجے اور الفاظ سے چھلک رہا تھا۔ وہ بولتا رہا، کیسے دو ٹکڑے کیے تم لوگوں کے؟ کلمہ اور مسلمان کرنے کا بہت شوق تھا نا تم لوگوں کو؟ کدھر گیا کلمہ اور تمہارا اسلام؟ پنجابی ادھر اور بنگالی ادھر۔ اب اس کے چہرے سے تمسخر کے تاثرات عیاں تھے۔ وہ پھر بولا، اور اب سن بے پنجابی، اب بلوچستان کی باری ہے۔ اب بلوچستان میں پنجابیوں کے لیے نفرت ہے، یہ نفرت ان کو تم سے الگ کرے گی۔ جاؤ دیکھو پنجابیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ، ہم نچا رہے ہیں ان کو، ہم کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ یہ کھیل، اپنے دیش میں بیٹھ کر ایک ریموٹ کنٹرول کے ساتھ۔ ان کی عورتیں اب ہماری انگلیوں پر ناچتی ہیں، ان کے جہادی ہم سے ہتھیار لیتے ہیں، تمہاری سینہ کو مارتے ہیں، تمہارے مزدوروں کو، عام لوگوں کو بھی مارتے ہیں۔ یہ ہے ہندوستان کی پاور۔ ان کی عورتوں کو تم سے نفرت ہے، ان کے بچوں کو تم سے نفرت ہے۔ کل ان کی عورتیں ہماری گودوں میں ہوں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھو گے، پنجابی دیکھے گا بلوچ عورت کے ساتھ ہندوستانی مزہ کرے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ کل یہ بلوچ جو تم سے نفرت کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیر چھوئیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے ہندوستان کی پاور۔ دیکھ سالے، یہ ہے تم لوگوں کی اوقات۔ آج تمہاری عورتیں بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں، آج تو ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، کل ہم عیش کریں گے عیش۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھ پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا، میرے خون کا قطرہ قطرہ لاوا بن کر کھول رہا تھا، میرا تن بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، میری مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، میں نے دانت پیس پیس کر برا حال کر دیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے ایک زوردار آواز نکالی اور اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر میز اور کرسی کے اندر سے اٹھا کر نکالا اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے ایک شیشے کی ٹیبل اٹھا کر اس پر پٹخ دی اور شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ میں اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور مکوں سے اس کے جبڑوں پر وار کرنے لگا۔ اس کے چیخنے اور میرے دھاڑنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ سب کچھ شاید صرف چند ہی لمحوں کے لیے ہوا تھا کہ وہاں 10-12 ملازم شور سن کر آ گئے۔ میرے سر پر خون سوار ہو چکا تھا، میں واقعی اسے ختم کر دینا چاہتا تھا، میں اس سے اس کی زندگی چھیننا چاہتا تھا، میں اسے زندہ رہنے کا ایک بھی اور موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور 10-12 لوگوں کے اسے میرے چنگل سے چھڑانے اور مجھ پر حملہ کرنے کے باوجود نہ جانے کتنی دیر تک میں اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر ان سب کا زور حاوی ہو گیا اور میں نڈھال ہو گیا۔ اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پہنچا دیا گیا، جبکہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس کی آپ بیتی سن کر مجھ پر وحشت طاری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا، صرف ایک بات کا دکھ ہے۔ میں نے پوچھا، کس بات کا؟ کہنے لگا، کیا سچ مچ ہمارے ملک کا وہ حصہ ان کا طوائف خانہ اور چکلا بن جائے گا، جہاں وہ من پسند عورتوں کے ساتھ عیش کرنے آیا کریں گے اور ہمارے لوگ ان کے دلال بن کر ان کی مالش کریں گے، ان کے پیر دبائیں گے اور ہم بے بسی سے سر جھکائے بیٹھے رہیں گے؟ اس کا سوال سن کر میں بھی بے بسی سے بغلیں جھانکنے لگا، کیونکہ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔